اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ والنجم یہاں پر واو قسمیہ ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں بہت جگہ واو قسم کے لیے لایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سمجھیے۔ اب یہ انشاءاللہ یہ بات آگے کسی تفسیر میں بتائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کیوں ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی، مگر اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں بہت جگہ پر۔ خیر یہاں جیسا کہ والعصر ہے، اثر کی قسم، یہاں پر والفجر وقت فجر کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں از ہوا، جب کہ وہ اترے اوپر سے نیچے کی طرف۔ ہوا کے معنی ہے اونچے سے نیچے کی طرف۔ ہوا کے ویسے عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی ہے اوپر سے نیچے، یعنی جب معراج سے آپ واپس نیچے دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر نجم سے مراد کئی باتیں ہیں، مگر یہاں پر ایک بہترین تفسیر ہے جو تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے چمکتے ہوئے تارے کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قسم کھاتا ہے، قسم کھا کر فرماتا ہے قسم ہے اس میرے حبیب پاک کی جب وہ نیچے کی طرف آئے ہیں معراج کے بعد۔ آگے شاید ما ضل صاحبکم وما غوا، ما نافیہ ہے، نہیں، ضل مانے گمراہ ہونا، نہیں گمراہ ہوئے، صاحبکم تمہارے ساتھی، وما غوا نہ راستے سے بھٹکے۔ تو یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں واپس آئے، اور عادت تھی کفار مکہ کی کہ صبح جب آپ نظر آتے تو فوری یہ کہتے تھے، مذاق کے بے ادبی کے طریقے پر کہتے تھے کہ کہو محمد آج کیا نئی خبر لائے ہو۔ اس طریقے کا انداز ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ تو اس طریقے سے جب وہ لوگ پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس سے جا کر آیا ہوں۔ ابھی آسمانوں کا ذکر آپ کیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بیت المقدس سے لے جایا گیا تھا، اس کی بڑی مصلحتیں بیان کی گئی بڑی تفصیل سے۔ خیر، تو اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ خیر خیر مارتے ہوئے پلٹ گئے، اور پلٹ کر یہ کہنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو یہ کہے کہ کیا آپ ابھی بھی آپ کے صاحب کی پر یقین کریں گے کہ وہ تو نعوذ باللہ ضلع مانے گمراہ ہو چکے ہیں، غلط ہے، اور وما غوا اور بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ تو کیا تم ابھی بھی تصدیق کرو گے تمہارے صاحب کی؟ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، ہاں، اگر میرے آقا فرمایا کہ میں آسمانوں پر جا کے آیا، میں تبھی بھی تصدیق کروں گا۔ تو اس لیے یہ آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ ہے۔ خیر آگے ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى، وما اور نہیں کہتے ہیں وہ کوئی بھی، ینطق کہتے ہیں نطق کو، نطق کے معنی ہے گویائی، بولنا۔ وما ينطق، وہ نہیں بولتے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہیں بولتے ہیں کچھ بھی، عن الهوى اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو جب اس طرح سے پہلے نفی ہو کر، انکار ہو کر، پھر جب اس بات آتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے کلمہ شریف کا بھی خود یہی طریقہ ہے، لا الہ، اس کے بعد الا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے۔ ایسا ہی وما ارسلنا کا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے کہ آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے اہم ترین باتوں کے لیے پہلے انکار ہوتا ہے اس کے سوا باتوں کا، اس کے بعد اس کا اقرار ہوتا ہے، یہ بات کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور جب اللہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے سوا، جو ہے بس یہ ہے، ایسا مطلب ہوتا ہے۔ یہاں پر تاکیدی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں کہتے کچھ بھی اپنی خواہش سے، ان ہوا الا وحی یوحی، سوا ان ہوا، سوا اس کے کہ، الا سوا اس کے وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وحی یوحی، وحی جو وحی کی جاتی ہے، یوحی ان کی طرف، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہی کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ کے صاحب، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس آیت شریفہ سے
अहादीस मुबारका की सनद हो गई कि हमारे सरकार कुछ भी नहीं कहते हैं, वो सनद है हदीस के लिए। तो इसमें एक एतराज हो सकता है कि जो वही की जाती है वही के सिवा कुछ भी नहीं बोलते, तो अब लोग बोलेंगे भाई वही तो कुरान है। तो इसमें एक मुस्तकिल एक सब्जेक्ट है दीनी तालीम में, उसूल तफसीर, मुस्तकिल बहुत तफसील के साथ है वो। तो उसमें उसमें वही की किस्में बताई गई हैं। उसूल तफसीर में एक वो बताई वही की किस्में बताई गई हैं। तो वही की किस्मों में एक ये है कि वही दो किस्म की नहीं बल्कि कई किस्म की होती है, वही की तारीफ है। मगर यहाँ पर एक दो बड़ी किस्मों का भी जिक्र है। दो बड़ी किस्म में एक किस्म ये है कि वही मतली, जिसमें अल्फाज भी अल्लाह के, मकसद भी अल्लाह का, मंशा भी अल्लाह का, अल्फाज भी अल्लाह के, वो कुरान पाक है, वही मतलू है जिसकी तिलावत का हुक्म दिया गया, उसको वही मतलू कहा जाता है, वो कुरान पाक है। और एक वो है वही गैर मतलू, जिसकी तिलावत का हुक्म नहीं दिया गया, उसमें मर्जी व मंशा अल्लाह ताला का है, अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हैं, तो वो है वही गैर मतलू। बहरहाल वही की किस्म से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान, हर हुक्म, हर हदीस। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के फरमान की बात लोगों के सामने कोई चीज कही जाती है कि क्या ये सुन्नत है, तो ऐसी लापरवाही के अंदाज में अच्छा सुन्नत है ना, मतलब ये नहीं कि इसके फर्ज तो नहीं है, कुरान में नहीं है, इस किस्म के इतराज सुनने को मिलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा दिया कि तुम्हारे नबी के मुंह से जो भी निकलता है वो सब का सब वही की किस्म में से। खैर लिहाजा तो ये वाकयात, ये शबे मेराज के वाकयात जो शुरू हुए हैं यहाँ पर, तो वहां उसके बाद नहीं है। उसके बाद में और आगे इरशाद है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में तशरीफ ले जाने लगे, उसके पहले का तो आप समात फरमा चुके हैं, मैं उसके आगे से थोड़ा अर्ज करना चाहती हूँ कि जिस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर, वो आखिरी हद है, तो वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और कहे कि अब आप आज तशरीफ ले जा सकते हैं, मैं इससे आगे अगर चलूं तो मेरे पर जल जाएंगे, लिहाजा आप लिखा है कि वहां पर आपके लिए रफ लाया गया। रफ के बारे में ये तफसील है कि वो एक खालीन था, बहुत ही मखमल का और बहुत ही क्या, जिसको हम बोल भी नहीं सकते, ऐसे खालीन था जिस पर आपको हुक्म दिया गया सवार होने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ पर सवार हो गए। सवार होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो खुद ब खुद ऊपर को होने लगा, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ, इतनी तेज रफ्तारी के साथ कि पलक झपकने में 500 बरस की राह, वो तेज रफ्तार घोड़े की तरह, तेज रफ्तार घोड़ा जब 500 बरस तक चलता है वैसा उतनी तेज से ऊपर होने। फिर सरकार फरमाते हैं, फिर मेरे कानों में आवाज आई, उदुनु मिन्नी, उदुनु माने करीब हो जाइए, मिन्नी माने मुझसे। आप फरमाते मेरे कानों में आवाज आई, उदुनु मिन्नी, करीब हो जाइए मुझसे। तो फिर उसके बाद रफ्तार और तेजी के साथ ऊपर को होता गया। फिर हर थोड़ी देर में मुझे आवाज आती रही, उदुनु मिन्नी, फिर रफ ऊपर को होता गया। और हर आवाज पर इतना आगे बढ़ा जितना कि तेज रफ्तार घोड़ा 500 बरस में राह चलता है, 500 बरस की राह पे चलता है। पर कई बार मैं बता नहीं सकता कि कितने बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैं बता नहीं सकता कितने बार मेरे कान में सर आवाज आते गई। उसके बाद जब मैं वहां पर रुका तो फिर कुरान पाक के अल्फाज है यहाँ से, सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा फिर आप, दना करीब हो गए, फतदल्ला पस झुक गए, इतना करीब हुए फिर वहां पर आप जाकर झुक गए। फिर लिखा है कुरान के अल्फाज हैं, फकाना खाबा खौसैनी औ अदना, बस आप इतना करीब हुए, फकाना पस आप हो गए, खाबा खौसैनी औ अदना। खाबा खौसैन कहते हैं, अरबों में एक तरीका था कि जब वो तो जंगजू कौम थी, दो कबीलों में जब जंग चलती रहती थी, जब जंग चलती तो जिस उसके बाद जब माहिदा सुलह होता तो दोनों कबीलों के सरदार बैठते और दोनों अपनी अपनी
कमान, जो तीर कमान होती है ना, उस कमान को आपस में बजाय हाथ मिला के माहिदा करने के, कमानों को दो अपने अपने इस तरह मिला देते, मिलाकर ये वादा होता, ये माहिदा दोस्ती हुआ करता था, अरबों का तरीका था। तो अल्लाह ताला उनके तरीके को जिक्र फरमाया यहाँ पर, ताकि लोगों के समझ में अच्छी तरह से बात आ जाए। तो बस दो कमाने जब मिलती हैं तो ये माहिदा दोस्ती होता है। तो इसमें जिक्र किया गया कुरान पाक में, फकाना खाबा खौसैन, बस इतना करीब, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना खाबा खौसैन औदना, बस आप करीब हुए और झुक गए, और इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि बस हो गए आप, फकाना माने बस आप हो गए, खाबा खौसैन, दो कमानों की तरह करीब हो गए। जिस तरह के दो कमाने आपस में मिलाई जाती हैं, तो अब दो कमाने जब मिलाई जाती हैं तो आप सोचिए दायरा, शक्ल दायरे का बन जाता है, गोल दायरे के शक्ल। फकाना खाबा खौसैनी के बाद और इरशाद है, औ अदना, और उससे भी करीब। अब उसका अंदाजा कोई बंदा लगा नहीं सकता, उम्मती है कोई उम्मती, कि कितना करीब कुर्बे बारी ताला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना कुर्बे बारी ताला नसीब हुआ है। जब कुर्बे बारी ताला नसीब हुआ, कुर्बे बारी ताला इतना करीब नसीब हुआ, तो उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। खैर, बस अल्लाह ताला ने वही की अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कुछ के वही करना था। यानी अल्लाह ताला, उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वही फरमाई, इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ, माँ, अपने बंदे की तरफ वही फरमाई जो कुछ के उस अल्लाह ताला को अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलना था। ये अल्लाह ताला की बड़ी मोहब्बत है इस उम्मत से भी, कि अल्लाह ने इतना बड़ा वाक़या मेरा शुरू होता है, सुभानल्लाज़ी असरा बेअब्दिही है, वहां पर भी अपने बंदे मोहम्मद, आपके बेहिसाब अल्फाज आपकी शान में अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह आपको बेहिसाब आला खिताबात से नवाजा, बेहतरीन अल्फाज में आपको मुखातिबत है, मगर यहाँ पर चूंकि इतने बड़े अहम तरीन बात के जिक्र है, तो यहाँ पर अल्लाह ने लफ्ज अब्द फरमाया। फिर यहाँ पर भी जो अल्लाह ताला रास्त आपसे बात फरमाई, तो उसको भी अब फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस कह दिया हमने जो कुछ कहना था हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु मा औहा, जो कुछ कहना था हमको हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अब्द का लफ्ज जो लाया गया है, ये तफासिर में लिखा है कि कहीं मूसा ईसा अलैहिस्सलाम और उज़र अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह इतना बड़ा अजीम तरीन मकाम सुनने के बाद कुरान से, कहीं किसी उम्मती के दिल में खुदा ना खास्ता उनकी उम्मत की तरह कोई ऐसी बात जहन में ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने लफ्ज अब्द लाकर इस उम्मत पर बड़ा एहसान किया कि उम्मत का कोई शख्स भी इतने बड़े मकाम को पहुंचने के बाद इस किस्म का ख्याल किसी के दिल में भी ना आ सके। तो यहाँ पर भी अब्द का जिक्र किया गया है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, तफसीर तो बहुत ज्यादा है, मगर आखिर में ये है उस आयत शरीफा में कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। उसके बारे में एतराज है बाज लोगों का कि अल्लाह को नहीं देखे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखे। जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद जबकि लेने आए थे और खादिम की तरह रकाब थामे हुए साथ चल रहे थे, तो फिर ये कहना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने गए थे, वहां जाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखे, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम 23 साल के अरसे में 24,000 बार आपके पास हाजिर हुए हैं अल्लाह का पैगाम लेकर। तो फिर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने आप तशरीफ लेके गए थे। खैर अल्लाह हिदायत दे सब लोगों को। और ये भी एतराज होता है कि वो मेराज जिस्मानी नहीं था, ख्वाब की थी। अगर ख्वाब की होती तो कुफार मक्का इतना शोर नहीं मचाते थे, ख्वाब मेरे को ये पड़ गया, बल्कि अगर कोई बोल दिया, कुछ भी बोल दे तो भी कोई शोर। आपकी जिस्मानी मेराज थी, इसलिए कुफार मक्का इतना शोर मचा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। खैर एक वही अलग सी बातें हैं बहुत सारी। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو دیکھے ہیں تو اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ کہا، کذب مانے جھوٹ، فؤاد کے مانے دل کے ہیں، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ما رأى جو دیکھا ہے۔ تب اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہے۔ خیر پھر آگے ارشاد افتمارونہ علی ما یرا، افتمارونہ کے معنی کیا تم جھگڑتے ہو، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پر، علی ما یرا جو انہوں نے دیکھا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے کہ تم اس پر جھگڑا کرتے ہیں۔ تب اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار دکھا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر یہ ایک الگ بات، اور میں جو بھی عرض کروں گی انشاءاللہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں معراج کے واقعات حضرت قبلہ لکھے ہیں، اسی سے میں اخذ کر کے میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو لہٰذا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جب واپسی کا اجازت دی گئی تو جس وقت مقام قرب نصیب ہوا، کتنا قرب نصیب ہوا، کیا بات ہوئی، اس کا تھوڑے سے ذکر آگے ہے۔ تو خیر بہرحال تو پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بار شرح صدر ہوا ہے آپ کا۔ ایک بچپن میں بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے کے دنوں میں، ایک جوانی کی عمر میں، اور ایک غار حرا میں نبوت سے پہلے، ایک شب معراج میں جانے سے پہلے، سیر میں، سفر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے سیر۔ خیر چلیے، تو 4 مرتبہ شہر صدر جو ہوا ہے اس کا مقصد یہ تھا 4 مرتبہ ہونے کا کہ آپ کو وہ قوت بصارت دی گئی تھی، تاب نظارہ آپ کو عطا کی گئی تھی، اس دن کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَيْقًا، جب موسیٰ علیہ السلام بے انتہا عشق باری تعالیٰ میں بے قرار تھے اور عرض کرتے جاتے تھے باری تعالیٰ ربی ارنی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملتے رہتا تھا لن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہ میں دکھا سکتا ہوں، تم میں تاب نظارہ نہیں۔ اس کے بعد جب جس وقت ان کو دیدار نصیب ہوا تو اس کا وہ اس طرح ہوا کہ طور کے پہاڑ پر آپ کو وقت مقررہ پر بلایا گیا، 40 دن کے روزے پہلے رکھائے گئے، بڑی اس سے آپ کو بلایا گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، تو لکھا ہے تفاسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ذات نے جلوہ صفت 70,000 پردوں میں سے پہاڑ پر ڈالا گیا، اور حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ نظر آیا، تاب نظر نہ تھی، قوت نہیں تھی، تو اس لیے آپ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تو اپنے حبیب پاک سے کچھ راز کی باتیں کرنی تھی جو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں بتانے کی تھی، تو اس کے لیے اللہ نے اتنا انتظام فرمایا تھا، اس لیے آپ کا شرح صدر کیا گیا کہ آپ کو تاب نظارہ ہو، اور قوت تحمل آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ اس کا تحمل کر سکیں، اور تاب نظارہ آپ کو ہو، اس لیے آپ کو بتدریج ایک دم بھی نہیں ہوا بلکہ بتدریج 4 مرتبہ اس لیے ہوا کہ ہر مرتبہ قلب انور کو انوار و تجلیات باری تعالیٰ سے بھرتے، جب جس بھی شرح صدر ہوا ہے تو آپ کے قلب انور کو آب کوثر سے دھو کر اندر انوار باری تعالیٰ بھرے گئے۔ 4 مرتبہ اتنا انتظام اس لیے کیا گیا تھا آج کے دن کے لیے کہ ہمارے آقا کو اتنا تحمل ہو سکے، تاب نظارہ ہو سکے، اور آپ سکون سے پروردگار عالم کی جو گفتگو ہے اس کو سماعت فرما سکیں، اس لیے آپ کو تیار کیا گیا۔ خیر جس وقت پھر اجازت ملی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس کہہ دیا ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ہم کو کہنا تھا ہم کہہ دیے۔ اس کے بعد ارشاد ہے جب آپ کو اجازت ملی، واپسی کی اجازت دی گئی، تو جس وقت آپ واپسی کے لیے اٹھے تو آپ کو یہ حکم ہوا، آپ سے یہ کہا گیا
کہ آپ ہمارے اتنے بڑے دربار میں آ کے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ نہ جائیے، اپنی امت کو کچھ تحفہ لیتے جائیے، اور وہ تحفہ 5 وقت کی نماز ہے، 50 وقت کی نماز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 50 وقت کی نماز قبول کر کے آگے چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہیے کیا تحفہ ملا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیے اور کم کرا کے آئیے، کم کرا کے آئیے، میری امت پہ تو 2 وقت کی نماز فرض تھی، مگر میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی تھی، تو 50 وقت کی نماز آپ کی امت کی کیسا پڑھیں گے؟ آپ جا کے کم کرائیے۔ تو اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی اس امت کی محبت تھی، اس امت کی ہمدردی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے ایسا۔ بات یہ تھی کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب باری تعالیٰ سے اتنی دیر تک جو آپ محظوظ رہے، اس کی وجہ سے کتنی دیر تک محظوظ رہے اس کے بارے میں تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا کوئی وقت نہیں لکھا ہے اتنی دیر آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے حبیب پاک کو بلایا تو کائنات کی گردش روک دی گئی تھی، تو وقت کتنا گزر گا وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ جس طرح کے طریقہ ہوتا ہے، بعض باہر کے وزراء کوئی آتے ہیں تو ٹریفک روک دی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی گردش کو روک دیا، اور کتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنی دیر اپنے حبیب پاک کو اپنے سے مقام قرب نصیب فرمایا۔ اتنی دیر جب قرب باری تعالیٰ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ نہیں تھی، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا کہ 500 وقت کی نماز فرض ہے تو آپ کہتے کہ ہاں پڑھ لیں گے۔ یہ اس کیفیت میں تھے، آپ اس کیفیت میں تھے کہ آپ یہ نہیں سمجھ میری امت کیسا پڑے گی، اس وقت یہ کیفیت میں نہیں تھے۔ تو آپ کو تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا جس طرح کہ ہم ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہماری تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، بعض وقت کسی اہم بات کی طرف اتنا محو ہو جاتے ہیں سوچ میں کسی چیز میں، تو ہمارے ہم سے کوئی گزر گیا تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون گزر گئے، اپنے آپ میں نہیں تھے، بلکہ یہ کیفیت محویت کی یہ کیفیت تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں سوچ سکر 50 وقت کی نماز منظور کر کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ کیفیت نہیں تھی تو اس واسطے انہوں نے یہ مشورہ دیے کہ آپ جا کے کم کرا کے آئیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بولے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں سوچے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ خیر، اور یہ بات تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کے کم کرا کے آنے میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تجلیات باری تعالیٰ کا مقام قرب سے جو اثر تھا، اس اثر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام محظوظ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو دیدار باری تعالیٰ کی جو خواہش تھی وہ اثر چہرے انور پر دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہے تھے، اور فرماتے جاتے تھے ہمارے آقا سے جائیے اور کم کرا کے آئیے، جائیے اور کم کرا کے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوئی کہ پہلے وقت جب کم کرانے کے لیے 9 بار کا آنا جانا ہوا، جب 9 بار کا آنا جانا ہوا تو ہوا یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے وقت تو بڑے اہتمام سے رف کو پہ سوار کرا کے بڑی مشکل سے سما دنا فتح اللہ کے الفاظ سے آپ تشریف لے جاتے رہے، عروج ہوتا رہا۔ پھر اب 9 بار کیسا آنا جانا ہوا، کیا قسم ہوئی، تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کو بلایا تھا تو اور باتوں کے سوا اور جو بہت سی بھی باتیں ہوئی اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے با اختیار بنا کر بھیجا ہے، اختیارات دے دیے تھے پروردگار عالم نے، جس طرح کے مدنی صاحب جو کھچوچے ہوئے کے آتے ہیں مدنی صاحب، تو انہوں ان کے بیان میں ایک یہ شعر تھا، مالک کل نے آپ کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو جب بلایا تھا مقام قرب میں تو دونوں جہاں کی تمام چیزوں کے اختیارات آپ کو با اختیار ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات دیکھ کر دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اس کے بعد اس لیے آپ پھر 9 بار اپنے مسجد سے جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، نمازوں کو کم کراتے رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب میں کیا کیا دیا وہ ایک الگ سی تفصیل کی بات ہے، وہ خیر بہرحال
सारी कायनात के खजानों की कुंजियां आपको दे दी गई थी। आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम चीजों का बाइख्तियार बना दिया। तो इस तरीके से आप जाते रहे, आते रहे, और आखिर में 5 वक्त की जब नमाज रह गई तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जो नमाज है तो हम कम कर दिए हैं, मगर सवाब कम नहीं करेंगे। ये अल्लाह की शान है कि कम न सवाब जो आपके उम्मती 5 वक्त की पड़ेगा उसको 50 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा गया हदीस पाक। मेराज के मायने हैं उरूज और तरक्की के। तो ये मोमिन के लिए इससे बड़ी क्या बात है जो अल्लाह ने अपने हबीब पाक के सदक़े में इस उम्मत को मौका अता फरमा दिया कि नमाज गोया अल्लाह के दरबार की हाजिरी है, अल्लाह से मुखातिबत है। तो ये मौका इस उम्मत पर एहसान किया परवरदिगार आलम ने कि नमाज को हमको नमाज का हुक्म दिया गया। नमाज वाकई अल्लाह का तोहफा है। तो जब नमाज आपको हुक्म दिया गया तो ये कहकर दिया गया कि अपनी उम्मत के लिए कुछ तोहफा लेते जाइए। तो नमाज तोहफे के अल्फाज से दी गई है। सारे अहकाम दुनिया में नाजिल किए गए और नमाज आसमानों पर बुलाकर रास्त हुक्म दिया गया नमाज का, रास्त हुक्म दिया गया नमाज का। तो नमाज का वो मकाम है कि जो जमीन पर नहीं भेजी गई बल्कि आसमान पर बुलाकर करीब से करीब और करीब आइए और करीब आइए, उसके बाद हुक्म दिया जाता है नमाज का। जैसा कि बहुत अहम तरीन बात बोलना होता है तो बुलाकर करीब से करीब बुलाकर अहम बात कही जाती है, किसी के जरिए से कहला नहीं भेजते। तो नमाज की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने करीब से करीब बुलाकर आपकी उम्मत के लिए तोहफा के कर कहा। हाँ, दूसरे अमाल जो हमारे लिए फर्ज हैं जैसा कि रोजा, ज़कात, हज है, इसके लिए ऐसा इंतजाम नहीं हुआ, बल्कि हज के लिए तो ऐसे अल्फाज है कि जो हज नहीं करे अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। कुरान पाक के आयत का तर्जुमा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। ऐसे सख्त तरीन अल्फाज हैं तमाम चीजों के लिए दूसरे, मगर नमाज के लिए ऐसे अल्फाज नहीं है। नमाज तो तोहफा बोलकर दी गई है। जब लफ्ज तोहफा कहते हैं किसी के लिए, ये तोहफा है आपके लिए, तो चाहे वो तोहफा कुछ भी हो, जिसको दिया जाता है वो बड़ा खुशी खुशी कबूल करते हैं वो लोग कि हमको तोहफा मिला है। ये तोहफे से, लफ्ज तोहफे से खुशी होती है, खुशी खुशी कबूल करते हैं इंसान को। ये काम आपको करना है बोलते जरा लोगों को शायद काम के करने से कुछ मिजाज पर बार हो, तो हमारे मिजाजों का भी लिहाज रखा गया ताकि मेरे बंदे नमाज अल्लाह के दरबार की हाजिरी है तो वो खुशी खुशी नमाज पढ़े। तो अल्लाह ताला ने नमाज को तोहफा बोलकर इरशाद फरमाया, अगर जो नमाज के पाबंद नहीं है वो मुंह से बोले या ना बोले, मतलब ये निकलता है कि हमको आपके तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब नाउजुबिल्लाह, ये अगर नमाज नहीं पढ़ने वाले मुंह से ना बोले तो मतलब तो ये होता है, क्योंकि अल्लाह ताला तोहफा बोल के आपको दिया, आप नहीं पढ़े तो आपका मतलब क्या होगा? आप ये बोल रहे हैं कि आपके तोहफे की हमको कोई जरूरत नहीं है, आपका तोहफा आप ही रख लीजिए। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। और उसके बाद जब नमाजें कम कराते कराते 5 नमाजें रह गई तो मूसा अलैहि सलाम फिर आपको मशवरा दिए कि आप जाइए और कम करा के आइए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कम कराने के लिए नहीं गए। आप ये चाह रहे थे कि आपकी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ती, क्या हुआ मेरी उम्मत 5 वक्त की पढ़ लेगी, इसलिए आप 5 वक्त 5 नमाजों में से और कम नहीं कराए। तो मतलब हमारे आका हमसे उम्मीद है कि मेरी उम्मत 5 वक्त की पढ़ लेंगे। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो ऐसे आका की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो नमाज के बारे में इतनी इतनी अहमियत, इतने ताकीद अल्फाज पूरे कुरान में 700 जगह नमाज का जिक्र है। तो नमाज की इतनी बड़ी अहमियत नमाज की है कि नमाज के बारे में इतने अहकाम बयान किए गए हैं। और नमाज के बारे में इरशाद है, जो नमाज के बारे में जो अहकाम है थोड़ी तफसील उसके समात फरमा लीजिए। नमाज के बारे में तो सबको मालूम है कि नमाज फर्ज है, मगर यहाँ पर थोड़ी तफसील समात फरमाइए। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को नमाज, अल्लाह के पास नमाज किस दर्जे अहम है, किस दर्जे मुत्तहिम बिशान अमल है। तो हर मुसलमान पर मुसलमान होने की हैसियत से किस हद तक नमाज की पाबंदी लाजिम है। और नमाज के बारे में है
کہ نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی اور سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی، سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا سوال ہوگا۔ نماز اور نماز اسلام کا رکن اول اعظم ہے، اور پہلے اگر یوں کہا جائے کہ نماز اسلام کی عمارت کی بنیاد نماز پر ہی ہے تو مبالغہ نہ ہوگا، یا مسلمان کا مسلمان ہونا اسی سے سمجھا جاتا ہے، تب بھی مبالغہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو کی بنیاد منہدم کر دی۔ اور فرمایا کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسا کہ سر کے بغیر جسم کا تصور۔ نماز ہر فرد مسلمان پر، خواہ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، سب کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، اور نماز بھی جماعت کا بھی اہتمام کیا۔ جس وقت گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیے کہ آدھے لوگ مقابلے کے لیے ٹھہرنا ہے اور آدھے لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اس وقت نماز خوف 2 رکعت ہوتی ہے، وہ تو آپ میدان جنگ میں نماز فرمائے اور حکم دیے کہ آدھے مجاہدین آپ کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، 1 رکعت پڑھ کے واپس چلے۔ پھر دوسرے جو مجاہدین جو مقابلے میں تھے وہ آئے اور باقی کے 1 رکعت پڑھے، 1 رکعت پڑھے۔ پھر اس کے بعد میں جیسا کہ جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ لوگ بعد میں آ کر شریک جماعت ہوتے ہیں تو وہ لوگ بعد میں نماز پڑھتے ہیں، لگا پھر بعد میں 1 رکعت وہ لوگ پڑھ لیے، پھر جو پہلے 1 رکعت پڑھ کے گئے تھے وہ لوگ آ کے بعد میں 1 رکعت پوری کرے۔ اس طریقے سے جنگ جاری رہی۔ اس قدر گھمسان کی لڑائی کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نماز کا اہتمام فرمایا بلکہ جماعت کا اہتمام فرمایا، با جماعت نماز ادا کی گئی۔ تو اس قدر اہمیت نماز کے حکم ہے کہ نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ حالت سکرات میں بھی ہو اگر انسان اور باہوش و حواس اس کے قائم ہے تو اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے اور نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ تھوڑی بڑی باتوں میں نماز چلو قضا پڑھ لیں گے بعد میں، ایسا آسانی سے بول دیتے ہیں۔ قضا پڑھنے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے اجازت نماز کو قضا کرنے کی۔ ہاں اگر اتفاقاً برسوں میں کبھی کسی شدید وجہ سے اگر قضا ہو گئی ہے تو فوری اس کو قضا پڑھ لینا ہے۔ آج کل لوگ یہ فتویٰ پوچھ رہے ہیں نماز کو قضا نماز نہیں پڑھنا کہتے نا، ارے قضا نماز نہیں پڑھنا کیا ہے، نماز کو قضا کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر چھوٹ گئی ہے آپ سے تو اس کو تو ادا کرنا لازم ہے، اس کی بھی پوچھے، وہ تو عذاب ہے اس کا بھی۔ بہرحال تو نماز کو قضا نہیں کیا گیا ایسی جنگ کے وقت پر بھی، اور نماز تو نماز ہے، جماعت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، قرآن میں فرما دیا گیا۔ تو لہٰذا ہم کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، اہمیت کتنی اہم ترین چیز ہے، حکم یہ ہے کہ حالت سکرات میں بھی اگر ہوش حواس سے نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے تاکیدن الفاظ یہ ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ نہیں سکے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ نہیں سکے تو اشارے سے پڑھیے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریے، قبلہ نہیں معلوم تو ادھر دل گواہی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، اگر سطر ڈھانکنا جو فرض ہے اگر اتنا کپڑا نہیں ہے تو زمین میں گڑے کھود کر بیٹھ جائیے اور نماز پڑھیے۔ تو مسافر کے لیے نماز میں کمی کی گئی مگر نماز کی معافی نہیں دی گئی، اور نماز کو بعد میں اب قضا کر لو بعد میں ادا کر لو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دنیاوی معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس طرح سے اہمیت سب سے پہلے نماز کی ہونی چاہیے، اس کے بعد دنیا کے تمام معاملات آخرت میں، کیونکہ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ نماز مکی زندگی میں فرض ہوئی ہے، معراج شریف مکی زندگی میں ہوئی ہے۔ نبوت کے 51 سال میں آپ کو جو معراج ہوئی جس وقت ہمارے آقا مکے میں تھے، اور باقی کے تمام فرائض تمام احکام مدینہ شریف میں، ہماری شریعت کے مکمل احکام مدینہ شریف میں نازل ہوئے ہیں۔ مکہ شریف میں صرف نماز اور عقائد کے بارے میں تفصیلی جتنا قرآن ہے مکی، سب میں ہمارے عقیدے کو درست کیا گیا، عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو 7 برس کی عمر ہی سے نماز پڑھاؤ. نماز 7 برس کی عمر سے ہی نماز سکھا دو، نماز پڑھاؤ. اور 10 برس کے ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو مارو. ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے سوا کبھی کسی کو مارے نہ حکم دیے، مگر نماز کے لیے ہمارے آقا نے الفاظ فرمایا کہ 10 برس کے ہونے کے بعد نہیں پڑھے تو مارو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، مگر 10 برس کی عمر سے مار تاکہ پہلے نماز کے ایسے عادی بن جائیں کہ بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی قضا نہ ہو. اس بات سے 7 برس کی عمر سے نماز پڑھاؤ. 7 برس میں عقل آ جاتی ہے، بچوں کو سمجھ سکتے ہیں، ساری باتیں سمجھانا ماں کا کام ہے. اور 10 برس کے ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو مارو کے الفاظ ہیں. یہ رحمت عالم کی رحمت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 برس کے بعد بالغ ہونے کے بعد کہیں کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اس لیے پہلے سے ان کو سختی نرمی ہر طریقے سے بچوں کو نماز کے عادی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ نماز ایک ایسا لا بدل فرض ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، سوائے موت کے کہ کسی طرح مسلمان کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی. موت آئے تو جب تک کوئی مسلمان کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے. جس نے عمدن نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اور فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز چھوڑنے والے سے اسلام کا ذمہ بری ہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون اور قارون اور حامان ابی بن خلف کے ساتھ رہے گا. انہیں ارشادات کے بعد نماز چھوڑ دینے سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے، مسلمان کو اسلام کے ساتھ کیا نسبت قائم رہتی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز تعلقات بندگی کو تازہ کرتی ہے. یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہمارا ایک رابطہ، ایک کنیکشن قائم ہوتا ہے حالت نماز میں. انسان کی زندگی کو پاکیزہ اور شریفانہ بناتی ہے. نماز انسان کو تمام برائیوں سے باز رکھتی ہے. گویا نماز ایک قلعہ ہے جو برائیوں سے کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح کے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. جس طرح کسی نہر میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرنے والے کے بدن پر میل نہیں رہتا، اسی طرح 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی میل نہیں، گناہوں کا میل نہیں رہتا. ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر چیز پر آگ اثر کرتی ہے مگر نمازی کی پیشانی پر اس کا اثر نہیں ہوتا. جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کے ساتھ ایک نور ہوگا اور نماز اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا، جو رہتا ہے اس سے بھر کر پانی پلاؤں گا. تو پھر پوچھا، لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جو آپ حوض کوثر سے پانی پلاتے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امت کو ان کے اعضاء کے وجہ سے، ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، جس کی وجہ سے میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا اور اپنا پانی پلاؤں گا. تو ہماری پہچان اعضاء وضو، چہرہ ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. جو اس کے قیامت کے دن پھر روشن رہیں گے ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ کر پہچان لگا اور میرے حوض سے میں ان کو پانی پلاؤں گا. تو ہماری پہچان اعضاء وضو کے چمکنے سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے ارشاد ہے نماز مومن کا نور ہے. جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کے ساتھ نور ہوگا اور نماز اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان حائل نہیں رہتی. اس لیے نمازی کو حکم ہے اللہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل نماز پڑھنا نصیب فرمائے کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر بول کر ٹھہر جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی، وہ اپنے رب کے سامنے رہتا ہے. بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے ہی میں حاصل ہوتا ہے. زیادہ قریب
بندہ اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے طویل سجدے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ صحابہ کو بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ میں سمجھی شاید آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ جب قریب جا کر سنی تو محسوس ہوا کہ آپ باقید حیات ہیں۔ ایسا ہی صحابہ کا بھی بان ہے، ایک دفعہ صحابہ نے بھی محسوس کیا کہ آپ کسی مقام پر چلے گئے، وہاں پر اتنی دیر تک سجدے میں پڑے رہے کہ صحابہ کو بھی گمان ہوگا کہ شاید آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے۔ پھر جب قریب گئے تو معلوم ہوا کہ آپ باحیات تھے۔ تو سجدے اتنے طویل کرتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم کو بھی تو سجدے میں زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت بندہ سجدے میں پڑا رہتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس قدر محبت سے اپنے بندے کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے کو معلوم ہو جائے کہ میرا رب مجھے اتنی محبت سے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدے سر نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے گی۔ اتنی محبت سے پروردگار عالم اپنے اس بندے کو دیکھتے رہتا ہے جو اس کے سامنے سر رکھ دے کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے معنی ہے سبحانہ معنی پاک ہے، ربی معنی میرا پروردگار، اعلیٰ کے معنی بلندیوں والا۔ سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا پروردگار بلندیوں والا۔ تو اس لیے نماز اطمینان سے پڑھیے اور خصوص کر سجدے تھوڑا طویل کریے۔ دیکھیے آپ ہر کتاب میں یہ لکھا رہتا ہے۔ اور یہ ایک بات بیس کرنا ہے کہ نماز سنی سنائی مت پڑھیے۔ ایسا بولے تھے ہماری نانی، ایسا بولے تھے ہماری استاد ماں، ایسا بولے تھے ہماری حجانی ماں، یہ نہیں۔ ہر چیز کو پڑھ کے جب اپنے آنکھوں سے ہم خود دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج کل تمام اسلامک لٹریچر انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، تیلگو میں بھی ہے۔ کا پورا اس کے خصوص کر نماز کو خود پڑھیے، کتابوں میں پڑھ کر نماز کا طریقہ، نماز کے متعلق جو احکام ہے پڑھیے، سنی سنائی نماز مت پڑھیے۔ تو دیکھیے اب ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سجدے میں رکوع اور سجدے میں، رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کے معنی، عظیم کے معنی بزرگی والا، سبحانہ پاک ہے ربی میرا پروردگار، عظیم معنی بزرگی والا، سبحانہ ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا پروردگار بلندیوں والا۔ تو یہ کم سے کم 3 بار پڑھنا بول کے ہے ہر کتاب، کم سے الفاظ ہے کم سے کم بول کے ہے۔ تو ہم ہر چیز کو تو زیادہ سے زیادہ، اور نماز میں اللہ کے ذکر کو کم سے کم اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملہ تو ہمارے پاس کپڑے ایک الماری بھر کے ہے تو بھی اور ہونے کا ہے، دسترخوان پہ کھانا کتنے چیزیں ہیں تو اور چیزیں بھی ہونا ہے ہمارے کو کھانے کے لیے، کھانے پہ زیادہ کئی آئٹم ہونا چاہیے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو صرف نماز میں کم سے کم، نماز میں بھی جو اللہ کو اتنا پسند ہے سجدہ، اس پسند میں بھی کم سے کم اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ تو جو ہمارے رب کو پسند ہے ہم سے ہوتا ہی کیا ہے۔ پہلے کے اولیاء اللہ اتنی عبادت کرتے تھے، ایک گناہ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی زار سجدے میں سر رکھ کر روتے رہتے تھے۔ کئی بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، صحابہ کے، تابعین کے الفاظ میں ہے کہ اس قدر زار روتے رہتے تھے۔ ہم سے نہ ویسی پوری رات، ایک رات میں ایک رکعت میں کہ قرآن، پوری رات میں 2 رکعت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اتنا خیرات، اتنی وہ، اس کے باوجود بھی تمام صحابہ اتنا روتے رہتے تھے۔ تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین کے واقعات میں ہے۔ ہم سے تو ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اتنی تلاوت ہے، نہ اتنی عبادت ہے، نہ اتنی گناہوں سے ہم بچتے ہیں، اللہ بچائے ہم کو۔ مگر نماز میں اتنی لاپرواہی، اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اور ہم کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل نماز پڑھنے والا بنائے پروردگار۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز بڑے سکون سے پڑھیے، نماز میں لاپرواہی مت کریے، اور اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیے۔ جیسا کہ بچوں کو اسکول رہا تو اب آج کل تو خیر اسکول بند ہے، اسکول رہا تو صبح کے وقت چھوٹے بچوں کو بھی ڈرا کے، ان کو جاڑے کے دن آ رہا ہو تو گرم پہنا کر کے اسکول کو بھیجا دیتے، اٹھا کے تیار کر کے کچھ کھاؤ بچوں کو۔ ایسے دنیا بنانے کے لیے کرتے ہیں یہ سب، ہم بچوں کی دنیا بنانے کی جو بڑی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔
دنیا 2-4 دن کی، اس کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اٹھا کے بھجا دیتے، رات کو جگہ دیر پہ سوتے، دعوت بھی تھی تو بھی صبح صبح بچے روتے رہتے، ان کو اٹھا کے سمجھا منا کے بھجا دیتے. یہ ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت بنانے کی فکر نہیں کرتے. خیر، تو نماز شروع کرتے ہی لکھا ہے کہ نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان حائل نہیں رہتی. بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے پہ حاصل ہوتا ہے. نمازی نماز میں گویا اللہ تعالیٰ سے کانا پھوسی کرتا ہے، سرگوشی اپنی راز کی بات کرتا ہے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. واقعی اب گھر میں اپنے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں تو واقعی ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر تو نصیحت کرتے رہے، مگر حالت سکرات میں وقت آخر جو آخری لمحات تھے آپ کے، آخری لمحے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کی تاکید فرمائی. آخری الفاظ جو آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تھے وہ یہی تھے، نماز نماز اور غلام. تو نماز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو آخری نصیحت تھی، وہ نماز کی پابندی کی نصیحت تھی. وہ نماز کے لیے آپ ارشاد فرماتے رہتے تھے. اور نماز کے بارے میں یہ میرا مشورہ ہے ہماری بہنوں کو کہ کم سے کم جتنی احادیث نماز کے بارے میں ہے وہ پڑھ کے اپنے بچوں کو روز سنائیں. روز ایک حدیث بھی اگر سنانے کی عادت رہی تو ایک مہینے میں 30 احادیث یاد ہو جاتی ہیں. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی گئی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آدمی کی اور شرک کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے. اسلام کی علامت نماز ہے. جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی. اگر اس سے افضل کوئی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے تھے. فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو اللہ کی توجہ ہمارے ساتھ رہنا کتنی بڑی بات ہے، آپ اس کا سوچ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. جب کوئی آفات آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کی آباد کرنے والوں کو نمازیوں سے ہٹ جاتی ہے. وہ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی. اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. اور ایک الفاظ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے نماز ضائع نہ ہو جائے، ٹھہر کے پڑھیں گے بولے کوئی ایسی بات ہوگی کہ نماز نہیں پڑھ سکے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند اس کا سجدے میں پڑا ہوا دیکھنا اللہ کو پسند ہے کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس نمازی کے درمیان اللہ کے اور اس کے درمیان سے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ مشغول نہ ہو. اگر نماز میں کھانسی وغیرہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر توجہ ہٹ جاتی ہے. یہ بھی ہے. تو لہٰذا کھانسی اور جمائی وغیرہ کو روکنے کا حکم ہے. جمائی کا روکنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت کے حصے کو منہ پر رکھ کر اگر جمائی آ رہی ہے تو روکنا ہے. اور نمازی شہنشاہ کا دروازہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو وہ کھلتا ہی ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ جسم میں ہے. نماز دل کا نور ہے. جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے بنا لے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 رکعت پڑھے یا فرض پڑھے یا نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں.
जिस जमीन के हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह ताला की याद की जाती है, वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है और कहता है कि मेरे ऊपर लोग ये नमाज पढ़ी जाती है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाते हैं, खा फौरन हो या किसी मजलिस से कुछ देर में, मगर दुआ जरूर कबूल होती है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह के सिवा जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नुम की आग से बरी है। तो इसलिए रात की नमाजों की ज्यादा अहमियत है कि रात की नमाजें में कोई नहीं देखने का इम्कान रहता है। बाज़ वक़्त घर वाले देखते हैं, मगर यहाँ तक हो सके ये खास अल्फाज है हदीस पाक है कि जो शख्स 2 रकात नमाज ऐसा पढ़े कि कोई ना देखे तो फिर वो शख्स के लिए जहन्नम से आज़ादी है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी जरूर कबूल होती है। जो 5 नमाजों का एहतमाम करता है, उसके रुकू और सुजूद और वजू को एहतमाम से अच्छी तरह अदा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों का एहतमाम करते रहते हैं, शैतान उससे डरता रहता है। जब वह नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान को जुर्रत हो जाती है, उसके ऊपर सवार हो जाता है, फटकाने की कोशिश करता है। फिर शैतान के पास उसका कोई वजन नहीं रहता और उस आदमी को बहकाने की वो तमन्ना करने लगता है। सबसे अफजल वक्त, सबसे ज्यादा फजीलत अव्वल वक्त नमाज को पढ़ना है। सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा रहता है। जो बाजार को जाता है, नमाज छोड़ के पहले बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा रहता है। जोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है, यानी जोहर की सुन्नत ऐसा है जैसा कि तहज्जुद की 4 रकातों का सवाब है। जोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। जब आदमी नमाज पर खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। अफजल तरीन नमाज आधी रात की नमाज है, मगर इसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खा कितना ही आप जिंदा रहे, आखिर एक दिन मरना है। जिससे चाहे मोहब्बत करे, आखिर एक दिन उसे जुदा होना है। आप जिस किस्म का भी अमल करें, भला या बुरा, उसका बदला जरूर मिलेगा। इसमें कोई तरद्दुद नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज है। मोमिन की इज्जत लोगों से बेनियाजी है। अक्सर लोगों से बेनियाज रहना चाहिए। लोगों से किसी किस्म की उम्मीद, दुनियावी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तहज्जुद जरूर पढ़ा करिए। तहज्जुद सालिहीन का तरीका है, अल्लाह के खुर्ब का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है, खताओं की माफी का जरिया है। इससे बदन की तंदुरुस्ती भी होती है। अल्लाह ताला शानहू का इरशाद है कि ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू हिस्से में 4 रकातों से आजिज ना बन, मैं तेरे दिन के तमाम कामों की मैं किफायत करूंगा। हदीस की किताबों में नमाज के बहुत से फजाइल बहुत तफसील से जिक्र आया है। 40 की अदद की बहुत ज्यादा खास अहमियत है, तो कम से कम हमको चाहिए कि नमाज के फजीलत के कम से कम 40 अहादीस बच्चों को याद करा दीजिए, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े नमाजी बन जाएं। तो नमाज के लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को बचपन से आदत डाले तो नमाज पढ़ना बार नहीं होता, बल्कि नमाज का वक्त होने का इंतजार करते रहते हैं और नमाज का वक्त होते ही नमाज पढ़ लेते हैं। मगर बाज बच्चों को अगर बचपन से आदत नहीं डाले, बड़े होने के बाद बच्चों को नमाज से बोले, जैसा कि वो खुद हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अन्नक्शु फिल हजर अल इल्म फी सिगरी कन्नक्शु फिल हजर, यानी बचपन की तालीम, बचपन की आदत पत्थर के नक्श की तरह है। लिहाजा बच्चों को बचपन से उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चीज में हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में डालिए और ये करते रहिए बच्चों के सामने के प्यारे आका, हमारे आका, जिससे बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा हो। हमारे आका ऐसा फरमाए, हमारे आका ऐसा करते रहते थे। तो इस तरीके से बच्चों के दिल में नमाज की हर बात की अहमियत होती रहती है। तो जहाँ तक हो सके हम सबको चाहिए कि नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला हमको तोहफा बोल के दिए हैं, अल्लाह का, और वाकई तोहफा है। अगर हमारे लिए नमाज फर्ज ना होती तो नहीं मालूम, अगर हमको बोल देते आप इबादत करिए तो हम क्या करते थे। हाँ, सुबह में बोलते थे दोपहर में करेंगे। और नमाज, कुरान में ये अल्फाज हैं कि नमाज औकात के साथ फर्ज की गई है। औकात, तो नमाजों के औकात कुरान में हमको बताए गए हैं।
نمازوں کے اوقات سے کے ساتھ نماز فرض ہے، تو اس لیے نماز کے لیے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز وقت پر پڑھیں. اور نمازی آدمی نماز کے اوقات کا لحاظ سارے دنیاوی کام نماز کے اوقات کا حساب کرتے ہوئے کرتا ہے. کہیں جانا ہے تو نماز کہیں قضا نہ ہو، پڑھ لے کے نکل گئے، یا کہیں گئے ہوئے ہیں تو نماز قضا نہ ہو، واپس نماز کے وقت تک اپنے ٹھکانے پر آ گئے تاکہ ہماری نماز ضائع نہ ہو. تو لہٰذا جو نماز کی عادت جس کو ہوتی ہے تو وہ لوگ ان کے دل میں ہر وقت نماز کی فکر رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز چھوٹ نہ جائے. تو یہ فکر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنا دیا جائے تو پھر وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے سے بے چینی ہوتی. تو لہٰذا ہم سب پر یہ فرض ہے کہ اگر بچوں سے واقعی محبت ہے، اگر بچوں کو میرے بچے خبر میں عذاب نہیں بھگتنا، میرے بچوں کو دوزخ میں نہیں ڈالنا، یہ اگر فکر ہے تو پھر بچوں کو نمازی بنائیے. بچوں کے فکر جیسا دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کو دنیا کی تعلیم کے لیے اہتمام انتظام کرتے ہیں، ویسا ہی ان کو دین اسلام کی فرائض کم سے کم فرض باتوں کی تاکید اس کا اہمیت، اس کا انتظام، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. خبر میں ماں باپ سے سوال ہوگا کہ بچوں کو کیوں نمازی نہیں بنائے، کیوں اسلام کی تعلیمات نہیں دیے. تو کوئی ماں کی محبت یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ خبر میں عذاب بھگتے، کوئی ماں کی محبت یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ دوزخ میں عذاب بھگتے. جب محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو نماز کی تعلیم دی جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سارے بے نمازیوں کو پنج وقت اللہ نماز کی پابندی سب کے لیے آسان کر دے. یا اللہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل نماز پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمایا، ہم سب کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے، نماز کی اہمیت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.